السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ وقال اللہ عز وجل فی موضع آخر واتبعوا احسن ما انزل الیکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ الى آخر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالات کے تناظر میں کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، رہ رہ کے سینکڑوں کا خیال آتا ہے، اور دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، پاکیزہ زندگی دے کر بھیجا، صاف ستھری زندگی دے کر بھیجا، عیب و نقص سے پاک زندگی دے کر بھیجا، ساتھ ہی ساتھ بے مثال اصول زندگی اور ضابطۂ حیات عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اتبعوا، اے لوگو اس پر چلو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، پیروی اس کی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اتارا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پیروی نہ کرو، کسی دوست کی پیروی نہ کرو، قریب سے قریب تر ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف نشاندہی کرے، رہنمائی کرے، راستہ دکھائے، تو تم کسی کی نہ مانو، بلکہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے اتارا ہے۔ دوسری جگہ رب قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے واتبعوا ما احسن ما انزل الیکم، اور پیروی کرو عمدہ کلام کی، جو اچھی سے اچھی باتیں تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے اتارا ہے، اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آن پڑے، اس سے پہلے پیروی اس کی کر لو جو تمہاری بہتری کے لیے تمہارے پروردگار نے سب سے بہترین پیغمبر کے حوالے پیغام پیش کیا ہے۔
سب سے بہترین نبی کے حوالے سے اصول زندگی اور ضابطۂ حیات پیش کیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ رب قدیر و جبار نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، ملت ابراہیم کی پیروی کرو، دین ابراہیم کی پیروی کرو، چونکہ دین ابراہیم ہر باطل سے الگ تھا، دین ابراہیم ہر کجی سے، ہر نقص سے الگ تھلگ تھا، بالکل صاف و ستھرا تھا۔ میرے دوست، رب کریم ہے، رب رحیم ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور پروردگار عالم نے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارا مقام اتنا بلند، ہمیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اور اس انداز سے رب قدیر و جبار نے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے مقام کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ دوسری جگہ رب ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بات یوں ہی ہے، رب فرماتا ہے کہ بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں دیگر تمام امتوں میں افضل کیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، لوگوں پر گواہ رہو۔ نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک نے کتنی بلندیاں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ مسلم ہے کہ رب کریم ہے، رب رحیم ہے، رب بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے پروردگار عالم۔ اللہ تبارک و تعالی خیر چاہتا ہے، رب تبارک و تعالی ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے، ہمارے لیے اچھائی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشقت سے بچانا چاہتا ہے، رب تبارک و تعالی ہمیں دکھ درد سے بچانا چاہتا ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنے عذاب سے بچانے کے لیے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے قانون عطا فرمایا ہے کہ پیروی اس کی کرو جو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فالذین آمنوا بہ، جو اس پر ایمان لائیں، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کریں، یعنی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں، یعنی تبلیغ دین میں توحید و رسالت کے پیغام دوسروں تک پہنچانے میں مدد کریں، اور پیروی اس نور کی کریں، اس روشنی کی کریں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہمارا نفس کچھ کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کچھ کہتا ہے، ہماری سوسائٹی کچھ کہتی ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہ کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور دیے ہوئے ضابطۂ زندگی کے خلاف ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم اور آپ، ہمارا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے، اسے پس پشت ڈال دیا کرتا ہے، ارے وقت بہت ترقی کر گیا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ اپنے نفس کا کہا مانو گے، اگر آپ ویسٹرن کلچر سے، مغربی تہذیب سے اپنی زندگی کے شوشے اور گوشے کو سجاؤ گے، اگر کیا تم بڑے ہو جاؤ گے؟ کیا اچھے ہو جاؤ گے؟ کیا اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ آج تک ملی؟ شادی بیاہ میں وہی ڈرامہ، برتھ ڈے کے نام پہ وہی ڈرامہ، ولیمہ کے نام پہ وہی ڈرامہ،
جلوس محمدی کے نام پہ ڈرامہ، بزرگان دین کے نام پہ ڈرامہ، اب تک تو اتنا کچھ کیے، کہاں کہاں سے اچھے اور بڑے ہونے کی سرٹیفکیٹ آپ کو ہاتھ آئی ہے؟ دنیا کی کس تنظیم نے آپ کو اچھا ہونے کی سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ دنیا کی کس تحریک نے آپ کو بڑے ہونے کی سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ نہیں بہت اچھا انتظام کیا آپ نے، بھئی بہت اچھا انتظام کیا، بیٹھ کے کھانے کھلانے کے بجائے آپ نے کھڑے ہو کر انتظام کیا، تو بنتا ہے ایک لائق بنتا ہے نا، آج کی زبان میں ایک لائق بنتا ہے کہ بڑے ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ نہیں میرے دوست، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہا اپنے لیے، منمانی بڑا مت بنیے۔ کسی انسان کو بڑا کہنے سے وہ بڑا نہیں ہوا کرتا، کسی انسان کو اچھا کہہ دینے سے وہ اچھا انسان نہیں ہوا کرتا ہے، چونکہ انسان کے اچھا کہنے میں دم نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے۔ انسان کسی کو اگر اچھا کہہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں مفاد ہے، کہیں نہ کہیں فائدہ شامل ہے۔ اچھا انسان تب بنتا ہے جب رب اور رب کے رسول کسی کو اچھا کہہ دے تو۔ کریم پروردگار نے ایک نظام زندگی اور بے مثال ضابطے حیات عطا فرمائے، جس کے اپنے اصول ہیں، جس کے اپنے ضابطے ہیں، جس کے اپنے قانون ہیں، اور یہ قانون بنانے والا پروردگار ہے جو ماضی حال مستقبل سب کچھ کو جانتا ہے، جو اجالے کو بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور تاریکی کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ ظاہری چیزوں کو بھی جو پروردگار جانتا اور دیکھتا ہے، اور باطنی چیزوں کو بھی وہ دیکھتا اور خوب جانتا اور سنتا ہے۔ اس پروردگار نے ایک انسان کو اچھی زندگی کے لیے جو قانون عطا فرمایا نا، بالخصوص ہم امت محمدیہ کے لیے، ہم بندوں کے لیے اچھی اور سچی زندگی گزارنے کے لیے جو قانون منتخب فرمایا، قانون بنایا، قانون دیا، تو الحمدللہ ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے اس قانون کو پہنچانے والا بھی ساری کائنات کے رحمت للعالمین کو بنایا ہے۔ ساری کائنات کی رحمت، کائنات کی رحمت جس ذات کو بنایا، اسی ذات کو ہماری بہتری کے لیے قانون پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جو بہترین ہے کائنات میں، سب سے بہترین ہے قرآن کے حوالے سے، اور تب سے اب تک یہ قرآن صرف نہیں، حضرت آدم علیہ السلام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تمام پیغمبروں نے اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ بتایا ہے۔ ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو آخری پیغمبر ہیں، جو پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو رسولوں کے بھی رسول ہیں، جن کی نبوت عام ہے، جن کی نبوت کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہے، اور جن کی نبوت صبح قیامت تک اور بعد قیامت بھی جن کی نبوت ہے، اس پیغمبر کو ہماری بہتری کے لیے، بہتر قانون پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور کسی اخبار مشرق میں، عوامی نیوز یا ٹائمز آف انڈیا، اس میں نہیں، ہماری بہتری کا اعلان پروردگار عالم نے اس کتاب میں فرمایا ہے کہ جس کتاب میں رد و بدل کی گنجائش صبح قیامت تک نہیں ہے۔ بدلنے کا مزاج رکھنے والا دنیا میں آئے گا، وہ خود دھوست ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ اللہ کا کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات اور ظاہری زندگی میں جیسے محفوظ تھا، آج تک ہے، اور یقین کامل ہے کہ صبح قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اس پر۔ اس لیے یہ یقین نہیں ہے کہ ہم سبھی ایک ہو کے بیٹھے ہیں، نہیں، اس لیے یہ یقین نہیں ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے، اس لیے نہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل ہے، یقین اس لیے ہے کہ جس خالق کائنات کا یہ کلام ہے، اسی نے اس کی محافظت و نگہبانی اور حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور اعلان فرما دیا ہے کہ ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز کی حفاظت خالق کائنات کرے، دنیا کتنوں اپنا پونچھ ہلاتا رہے، زبان ہلاتی رہے دنیا، لیکن ہوگا تو وہی جو رب چاہتا ہے، ہوگا تو وہی جو رب نے فرمایا ہے۔ رب نے فرما دیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اس پروردگار نے بہترین پیغمبر کے حوالے سے بہترین قانون ہمیں عطا فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، اتارا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوست کی بظاہر جو خیر خواہ ہیں، لگتا ہے دکھنے میں خیر ہیں، کسی کی پیروی نہ کرو۔ میرے دوست، آج مفاد پرستی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، نفس پرستی اتنی ترقی کر گئی ہے، نفسانی خواہشات کی اتنی حکومت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور ہم لوگ ووٹ دے رہے ہیں۔ جی، کھڑا ہو کے پیشاب کر کے ووٹ مسلمان دیتا نا، کھڑا ہو کر کے کھا کے مسلمان ووٹ دیتا نا، ناچ نچوا کر مسلمان ووٹ دیتا نا۔ یعنی وہ ووٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ ہمیشہ ٹارگٹ میں رہا کرتا ہے کہ امام صاحب کو مطلب سیاست پہ نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا، قانون کا کون سا آرٹیکل ہے بھئی، دستور کا کون سا دفعہ ہے کہ اس کو بولنا چاہیے؟ جس کو ایک پیسے کا شعور نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز جس کو نہیں ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی طاقت اور چھمتا جو نہیں رکھتا ہے، وہ بات کرے گا اور منبر رسول سے بات نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، تاریخ پڑھ لیجئے، جب تک سیاست منبر رسول سے ہوتی رہی ہے، قوم مسلم عزت کی زندگی گزاری ہے، قوم مسلم اتحاد کی زندگی گزاری ہے، قوم مسلم آقا بن کے زندگی گزاری ہے، قوم مسلم بادشاہ بن کر زندگی گزاری ہے، قوم مسلم سربراہ بن کر زندگی گزاری ہے، قائد بن کے زندگی گزاری ہے۔ جب سے سیاست کو یہاں سے نکال دیا اور ان لوگوں نے قبضہ کر لیا جن کو کسی چیز کا شعور نہیں ہے، آج حال یہ ہے کہ دوسروں کی چمچا گیری ہی میں اپنے آپ کو بادشاہی سمجھ میں آتی ہے، چمچا گیری دوسری کی کرتا ہے، دوسرے کا نعرہ لگایا کرتا ہے، اپنے وجود کو منوانے کی کوششیں نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کے وجود کو سماج میں تھوپنے کی ناپاک کوششیں کرتا ہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے۔ پیروی کرو اس کی۔ تمہارے پروردگار نے اپنی طرف سے تمہاری بہتری کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، بندوں کی بہتری کے لیے جو قانون اتارے ہیں، اس کی پیروی کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام لیوا، ذرا ہم سب میں سے ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنا اپنا جائزہ لے کہ اللہ پاک نے جو اتنا اونچا منصب ہمیں عطا فرمایا، اور یار دنیا میں کسی کو معمولی چیئر اگر مل جاتا ہے تو اس چیئر کی حفاظت کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان جب آفس میں چلا جاتا ہے، میں کئی جگہ مثال دے کے سمجھایا اور آج بھی سمجھاتا ہوں کہ ہمارے اسی معاشرے سے چٹکل کا جس کی باپ کی ہسٹری اور تاریخ ہے کہ چٹکل میں کام کرتا رہا، زندگی گزارا، اس کوکھ میں پلنے والا پڑھا، پلا، بڑھا، اللہ نے قسمت میں منزل عطا فرمائی تھی، آج وہ کسی آفس میں کام کرتا ہے، آفیسر کی شکل میں کام کرتا ہے، کئی لوگ لائن لگائے کھڑا رہتے ہیں۔ میرے دوست، اسی معاشرے کا وہ بھی ہے، لیکن اسی معاشرے میں رہتے ہوئے بھی وہ ہر نکر اور چوک چوراہے کی چائے کی دکان میں وہ چائے نہیں پیتا ہے، وہ اور لوگ اسی معاشرے کے پیتے ہیں، اسی کا پڑوس ہیں جو پیتے ہیں، لیکن وہ نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا ہے؟ بھئی انہیں اپنے منصب کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آفس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے چیئر کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ ہر جگہ ہر دکان پہ بیٹھ کر کے چائے نہیں پیے گا۔ معمولی منصب کسی کو مل جائے تو اس منصب کی حفاظت کرے، واقعی کرنا چاہیے۔ اور ہمیں تو گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال نے مقام دیا کیا؟ گورنمنٹ آف انڈیا نے مقام دیا ہے کیا؟ اس دھرتی پہ راج کرنے والوں نے ہمیں مقام دیا کیا؟ نہیں، ہمیں تو مقام اس ذات نے دیا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو کوئی مقام دیتا ہے، جیسے آج کسی نے ووٹ حاصل کر کے
کسی کو کسی نے ووٹ دیا تو یہ پرسن ہے، وہ پرسن ہے، ویسا پرسن ہے، ویسا پرسن ہے، لیکن میرے دوست چند دنوں کے بعد اس کی شکست بھی ہوا کرتی ہے نا، وہ مرتا بھی ہے نا، اس کی صحت بھی خراب ہوا کرتی ہے نا، اس کا نام بھی خراب ہوا کرتا ہے نا۔ چونکہ دنیا کسی کو اگر سرٹیفکیٹ دے تو اس میں دم نہیں ہے، اس میں پائیداری نہیں ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، اس میں مضبوطی نہیں ہے، لیکن خالق کائنات جسے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے اس میں مضبوطی بھی ہے اور اس میں ہمیشگی بھی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب سے تب تک صبح قیامت تک یقیناً تم ہی بہترین امت ہو، اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ یہاں سے لے کر ماضی حضرت آدم علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں تمام امتوں میں بہترین امت تم ہو۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ مقام اور یہ بلند مقام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس خوبصورت، مضبوط اور ہمیشگی کے اس منصب کی حفاظت کریں۔ نہ حفاظت جاننا چاہتے ہیں نہ کرنا چاہتے، بس وہی منمانی جو چل رہا ہے تو چل رہا ہے منمانی، کسی کی کوئی ڈائریکشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں ڈائریکشن قبول کریں کس کا؟ جہاں جسم کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو۔ اگر آج سب کے موبائل میں یہ میسیج آ جائے کہ بھائی آپ کو کیا بولتے ہیں KYC نے کیا کوئی نمبر ہوتا ہے، آج اگر میسیج آ جائے تو یہاں سے نکلنے کے بعد بھیڑ لگ جائے گی کیفے میں، بھیڑ لگ جائے گی دکانوں میں، بھیڑ لگ جائے گی بینکوں میں۔ یہ ضرورت ہے، یہ ظاہری زندگی کی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا اصل زندگی کی ضرورت رسول اللہ کی پیروی نہیں ہے کیا؟ اصل زندگی کی ضرورت مصطفیٰ کی سنتیں نہیں ہے کیا؟ یہ ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم کھائیں تو اپنے سر پہ کوئی پاک کپڑا رکھ کر کے کھائیں؟ کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو ہم بڑھیا سے دھو لیں؟ کیا یہ ضرورت نہیں ہے زندگی کی کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں؟ کیا یہ ضرورت زندگی کی نہیں ہے کہ ہم دعائے میت یاد کریں؟ کیا یہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کا طریقہ بتایا ہے، سلام کے جو الفاظ عطا فرمائے ہیں، ہم وہ طریقہ کو اپنائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سلام کے الفاظ کو اچھی طریقے سے ہم بھی یاد کر لیں، اور اپنے مومن بھائی کو جب بھی سلام کریں تو طریقہ وہی ہونا چاہیے جو مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اور الفاظ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سلام کا انداز کیا ہے؟ اگر کوئی ڈنڈا بابا ہے تو ڈنڈوا ہلا دیا، سمجھ جائیے سلام کیا۔ اب آپ کی جاگیر ہے تمہاری، دین کا اپنا قانون ہے اور سب سے مضبوط قانون ہے، بہترین قانون ہے۔ اور جو لوگ بھی خرد برد کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں کہ یہ قدامت پسندی ہے کہ اگر اسی پہ عمل ہوگا تو ترقی نہیں کر پائیں گے، تو کہ آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ دکان مکان کی ترقی نہیں ہے، یہ اینٹ پتھر کی ترقی ہے، وہ ماربل کی ترقی ہے، وہ یہ لوہا لکڑ اور مشین کی ترقی ہے۔ انسان کی ترقی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں ہے، انسان کی ترقی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے۔ بھئی آج ڈائریکشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قوم، اور وہیں کوئی دنیا دار اگر کہہ دے کئی گھنٹے کھڑے رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، چلتا ہے۔ گھنٹہ کھڑا ہونے کے بعد بھی اگر آفس میں جاتا ہے تو مسکراتا ہے، لیکن اپنی آخرت کی اچھائی کے لیے، اپنے بہتر انجام کے لیے 10 منٹ اگر کھڑا ہونا پڑے، کتنی شکایتیں ہوتی ہیں۔ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اتنے قانون بگاڑنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی آسمان سے یہ صاف ستھرا اتر کے آیا ہے۔ یہ بھئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان سے ملاقات ہو اور لقاء اور ملاقات یہ قرب اور نزدیکی کی بات ہے۔ یہ جی جب قریب ہوں تو سلام پیش کریں۔ آپ کیسے؟ منہ میں گٹکا رکھ کر کے، شیکر رکھ کر کے منہ کو ہلام کر دیجئے، قابل بن جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہاتھ دکھا دیجئے، سلام ہو جائے گا، اور تھوڑا سا لمبا اٹھا دیجئے، چونکہ یہ 2025 کا معاملہ ہے، 2024 میں اتنا تھا، اب اٹھا دیجئے تھوڑا سا بڑا تاکہ تگڑا سلام ہو جائے۔ کون دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ غیروں سے کوئی نقصان نہیں ہے بھائی، غیروں سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے نقصان نہیں ہے غیروں سے
غیر جانتے ہی نہیں کہ ہم کیا ہے. جس دن وہ جان جائیں گے تو وہ تو ہمارے مشن کا ممبر بن جائے گا. وہ تو جانتا ہی نہیں ہے. تب نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پتھر برسایا طائف والوں نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک لہو لہان ہو گئے. خون کے قطرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور سے ٹپکنے لگے، بہنے لگے. ایسے موقع پہ ایک کے بعد دیگرے طاقتور فرشتہ، پاور والا فرشتہ، جسے رب نے پاور عطا فرمایا، جسے رب نے طاقت عطا فرمایا، جس نے بڑی بڑی حکومتیں عطا فرمائی، پروردگار نے جن فرشتوں کو، وہ فرشتے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اے میرے آقا، یہ تکلیف ناقابل برداشت ہے. میں فلاں چیز کا پاور رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے، میں فلاں چیز کی طاقت رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے. مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں زمین کو پلٹ دوں. آپ صرف اشارہ فرما دیجئے، چونکہ مالک آپ ہیں اس زمین کے، اس پہاڑ کے مالک آپ ہیں. خالق کائنات نے مالک آپ کو بنایا ہے. آپ اگر کہیے گا تو اس پوری آبادی کو تہو بالا کر کے رکھ دیں گے، یا پوری آبادی کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے. اس وقت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میری ضرورتیں خوب بہتر جانتا ہے. فرشتوں نے کہا، اسی وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند فرمائی اور رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں التجا کیا، پروردگار عالم اگر دینا ہی ہے تو قوم کو ہلاکت و بربادی مت عطا فرما، دینا ہی ہے تو اے اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما. وہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں. اگر یہ مجھے جان لیں گے تو مجھ پہ پتھر نہیں برسائیں گے، بلکہ میرے لیے پھور کے حال پیش کریں گے. یہ جانتے نہیں، یہ غیروں سے نقصان نہیں. شکایتیں کرنا چھوڑ دو شکایتیں کرنا. ارے یار، جو بے بنیاد ہے، جن کے پاس اصول زندگی ہے ہی نہیں، جو اپنے بھگوان کو تلاشتا ہو، کھودتا ہو، پورے کھودائی کے ابھیان چلا رہا ہو، جس کو پتا نہیں، بلکہ باضابطہ کل ایک تو ویڈیو سنا، ابھی چونکہ کوئی میلہ لگا ہے تو ایک تو لونگوٹیا یار کہہ رہا ہے کہ میں جو سوچتا ہوں، میں جو سوچ رکھا ہوں وہ میرا بھگوان بھی نہیں جانتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو بھگوان کیسا ہے جو تمہیں نہیں جانتا ہے رے جی؟ اور دیکھو، کچھ حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے کہ 32 سال سے میں نہایا نہیں. کتنا غلیظ آدمی ہے، معاذ اللہ. 32 سال سے نہایا نہیں ہے وہ. لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. بتاؤ اس کے پاس کیا اصول زندگی، کیا ضابطے زندگی ہیں؟ انہی سے رحم و کرم کی امید رکھتے ہو، انہی سے خیر کی امید رکھتے ہو. اور خیر کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک نے بہترین اصول عطا فرمائے ہیں، اسے پسے پشت آپ ڈالتے ہو. نہیں میرے بھائی، دین سیکھو میرے بھائی. آپ کا دوست آپ کی بہتری کے لیے اپنی طرف سے نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے پیغام پیش کرتا ہے، کائنات کے پیغمبر کی طرف سے پیغام پیش کرتا ہے، رحمت للعالمین کی طرف سے پیغام پیش کرتا ہے. اللہ کا واسطہ ہے، شادی بیاہ میں جو ڈرامہ کر کے رکھا ہے، بنا کر کے رکھا ہے، پیسوں کی حفاظت کیجئے. اگر حلال رزق اگر ہے تو اس کی حفاظت کیجئے. تعلیم کا بہترین व्यवस्था کیجئے، اپنے بچوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے، یہاں تک کہ ملک کے بچوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کرنا یہ ذمہ داری ہے غلامان مصطفیٰ کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک اور دیش بندوں کے بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کریں. لیکن میرے بھائی، آج تو حال یہ ہے کہ غیروں کے ہاں پڑھانا مت پوچھئے. مشنری میں پڑھاتے ہیں تو سمجھئے کہ ہم بہت بڑا قابل بن گئے. بچے کا دین چھینا جا رہا، وہاں توحید سے مزاج کو ہٹایا جا رہا ہے، رسالت کی تعظیم سے مزاج ہٹایا جا رہا ہے. وہاں صرف دس دیٹ اور ڈاگ اور کیٹ پڑھ لیتا ہے. تو آپ سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑا قابل بن گئے، بہت اچھا اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا؟ اردو میڈیم، ہندی میڈیم. اب تو یہ پرائمری اسکول سمجھے کہ ختم کے کاغار پہ ہے. اب پرائمری اسکول کے اساتذہ کو اپنی شاخ بچانے کی فکر ہے، اس لیے جگہ جگہ دیکھیے گا ایڈمیشن فری ہے. کسی طرح کم سے کم کوئی آ جائے بھیا، تعداد ہو تاکہ رجسٹر دکھا سکیں کہ ہماری سروس باقی رہے. یہاں تک ہم پہنچا دیے ہیں اسکولوں کو، اور پہنچے گا کا ہی نہیں بھائی. پرائیویٹ اسکول کام پہ کام.
نام پہ نام کیا جا رہا ہے. 10 سال سے 12 سال سے اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہے. یہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے. بولے گا پارٹی کا غدار ہو جائے گا, بولے گا اگر قوم کا غدار ہو جائے گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے, کون ایسا وبھاگ ہے جس میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک چپراسی کی بھی بحالی ہوگی تو وہاں بھی سرٹیفکیٹ دیکھا جاتا ہے, لیکن تعلیمی وبھاگ اس قدر خلفشار کا شکار ہے, اس قدر تنزلی کا شکار ہے کہ کسی کو فکر نہیں ہے کہ اساتذہ ہیں یا نہیں, اس کی بحالی ہونی چاہیے, ایگزام ہونا چاہیے, کچھ فکر نہیں ہے. اس پر بھی صبح سے شام تک, شام سے صبح تک صرف ترقی کا لاپنا, ترقی کا لاپنا. بہت ترقی کر رہی ہے, بہت سارا کام ہو رہا ہے. کیا کام ہو رہا ہے؟ گھنٹہ کام ہو رہا ہے. جب تعلیم ہی دم توڑ رہی ہے, تہذیب ہی دم توڑ رہا ہے اگر, تو کیا کام ہو رہا ہے؟ جی یعنی 7 گھنٹہ بجائیں تو کام ہو رہا ہے. جبکہ تعریف تو میری ہونی چاہیے چونکہ میں آئینہ دکھاتا ہوں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے کا داغ آئینہ دکھاتا ہے تو آپ آئینہ نہیں توڑتے ہیں بلکہ چہرے کے داغ اور دھبے کو صاف کیا کرتے ہیں؟ تو تعریف ان کی ہونی چاہیے جو اگلا کو آئینہ دکھاتا ہو, جو اگلا کو اگلا کے چہرے کا داغ دکھاتا ہو, جو اگلا کو اگلا کی ذمہ داری کی ناکامیاں دکھاتا ہو. تعریف ان کی ہونی چاہیے, حفاظت ان کی ہونی چاہیے, ترقی ان کی ہونی چاہیے. میرے دوست, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, ہم اہل ایمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایمان ایک اللہ پر ہے, رب کی توحید پر, مصطفیٰ کریم کی رسالت پر, نبیوں کی نبوت پر, آسمانی کتابوں پر, حشر و نشر پر, قیامت پر ہمارا ایمان ہے. ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کی بہتری کے لیے نظام قائم کرنا چاہیے. دوسروں کی بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بہتری کے لیے تب ہوگا جب آپ اپنی حلال کمائی کے خرچ کرنے میں کنٹرول کریں گے. آپ کنٹرول کیجئے, تعلیمی بیوستھا میں اسے خرچ کیجئے, بچوں کی, اپنے بچوں کی, سماج کے بچوں کی, پڑوس کے بچوں کی, اور پھر ملک کے بچوں کی تعلیم اور اس کی بہتری کے لیے ایک ہو کر قدم بڑھانے کی کوششیں کیجئے. انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں اس کا بڑا بہترین رزلٹ آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان کو حقیقت شناس بنائے, حق بولنے کی عادت, حق بولنے کی طاقت, حق سننے کی ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.